نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو ہمیں تمام دنیاوی کام چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اپنے رب کے حضور مومن کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اگر اپنے سامنے رکھیں، دو چیزیں ہیں۔ امام حسین کو نظر آ رہا ہے کہ اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے جو ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ رب العزت پر توکل کمزور نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں کہ انہیں اپنے رب پر کتنا مضبوط توکل تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ ہم یہاں غریبی پر بہت روتے ہیں۔ آج کے وقت میں لوگ پیوند لگے کپڑے نہیں پہنتے، حتیٰ کہ پیوند لگا جوتا تک نہیں پہنتے کہ کہیں ہماری شان میں فرق نہ آ جائے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں میں آ گئے، اور پھر محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ رب العزت آپ ہی کو عطا فرمائیں گے۔ تو توکل کی مضبوطی اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اسی سے مضبوطی آئے گی۔ دوسرا فرمایا کہ زندگی میں بہترین اعمال کرنے چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اعمال صالحہ نیک کام انسان کرتا رہے۔ انسان کو جو بھی نیکی کا کام مل جائے ہمیں وہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، کبھی حقارت سے نیکی نہیں کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے۔ نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے ہمیں کر دینا چاہیے، تو اللہ رب العزت تمہیں صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ ہمیں اسی طرح ہر کسی کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ جیسا کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہو تو اسے آپ سائڈ پہ کر دیں، کسی پر گنجائش کر دیں، کسی کی کوئی تکلیف ہے تو وہ دور کر دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے دن میں آپ کو کوئی بھی نیکی کا کام میسر ہو آپ اسے ضرور کریں، کوئی بھی خیر کا کام میسر آئے اسے چھوڑے نہیں۔ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار میں جاتے اپنے غلام کے ساتھ سارا بازار گھوم کر واپس آ گئے۔ خادم نے پوچھا کہ کچھ خریدا نہیں، نہ ہی بیچا ہے، اور گھوم کر واپس آ گئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہیں خریدا؟ جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا کہ جو بھی بندہ گزر رہا تھا میں نے کہا السلام علیکم، تو کتنی میں نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں، کہ میں کتنی نیکیاں اکٹھی کر کے لے کر آیا ہوں۔ جو بھی آپ کو خیر کا کام میسر آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ رقم ہمارے پاس موجود ہوگی تو پھر ہم مسجد ایک تعمیر کروائیں گے اور وہی ہماری نیکی ہے، جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم کہ کہیں سفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی کھڈا سا آ جاتا ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہی یہ تبصرہ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب ٹھیک ہوگا، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اگر ہم کچھ میٹیریل لگا کر اس کو ٹھیک کر دیں تو ہر ایک گزرنے والے کا بھلا ہو جائے گا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام رازی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو معاف کرے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ میں نے کون سی نیکی کی ہے، میں تو بہت ہی گناہگار تھا، مجھے کیسے معافی مل گئی ہے؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پاؤں سے پتھر ٹکرایا تھا،
تو نے وہ پتھر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا کہ اللہ کے کسی بندے کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اے اللہ، وہ تو زمانہ بیت گیا، میں نے تو اتنی بڑی بات بھی نہیں یہ سمجھی تھی۔ رب کریم نے فرمایا کہ تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال کیا تو میں تیرا خیال نہ کروں۔ اپنی زندگی میں ہمیں نیکیاں جمع کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا